اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ناظرین میں سے ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ خودکشی کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، تو آج ہم خودکشی کے حوالے سے بات کریں گے کہ خودکشی کرنے والے کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں۔ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ خودکشی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید پہ نظر دوڑائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالیے اور صاحبان احسان بنیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ مہربان ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو قرآن مجید کی یہ دو آیات ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ اپنی جان کا تم پہ حق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے، کیونکہ ہماری جو انسانی جان ہے یہ ہماری اپنی ذاتی چیز نہیں ہے۔ انسان دنیا میں نہ آیا اپنی مرضی سے ہے، نہ واپس اپنی مرضی سے جائے گا۔ یہ یہاں آیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق آیا ہے، اور جائے گا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو موت کی طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایمان والی موت کی آرزو ضرور کرنی چاہیے، لیکن کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے، آزمائشوں سے، سختیوں سے تنگ آ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مر جاؤں یا فلاں بندہ مر جائے، کیونکہ موت اور زندگی کا جو اختیار ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی موت دے سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث نقل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری جسم کا تم پر حق ہے۔ تو اس حق سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اپنے جسم کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا، اس کا علاج کرنا، اسی لیے تو علاج کروانا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہ جسم کا خیال کرنا ہم پہ لازم اور فرض کے درجے میں آتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر اگر خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا نشہ کرتا ہے جو اس کی جان کے لیے خطرناک ہے، یا ایسی کوئی میڈیسنز یوز کرتا ہے جو اس کی جان کے لیے خطرناک ہے، تو بعض فقہاء کے نزدیک یہ بھی خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری جان جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ یہی اقدام کر رہا ہے، تو یہ خودکشی کی طرف خود لے کے جا رہا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف میں حدیث نقل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے خود کو خود ہلاک کیا، یعنی خودکشی کی، مفہوم یہ حدیث شریف کا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی وہ دائمی طور پہ دوزخ کے اندر رہے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، اس شخص نے خود کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا، یعنی اپنے خودکشی کی تھی تیر مار کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور فرمایا، مسلم شریف کے الفاظ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا، لیکن صحابہ اکرام کو یہ اجازت دے دی گئی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور مسلمانوں کی طریقہ پر اس کی تدفین کر دیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات کتنی رحمت للعالمین ذات ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ رحمت للعالمین جو عبداللہ بن ابی جیسے منافق کی نماز جنازہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ خودکشی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ انسان
یہ جو انسانی جسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ دے سکتے ہیں، نہ اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ کاٹ سکتے ہیں۔ خودکشی انتہائی کبھی فعل ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اتنی حوصلہ شکنی فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، خود نہیں پڑھا، لیکن صحابہ اکرام کو اجازت دے دی۔ تو بعض فقہا کے نزدیک تو یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جو دائمی جہنم میں رہے گا تو انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، لیکن حناف کے نزدیک فقہ حنفی میں، یعنی ہندوستان پاکستان میں ہمارے ہاں حنفی فقہ رائج ہے، ہم حنفی اسکول آف تھاٹ یا حنفی اسکول آف پریکٹسز پہ عمل کرتے ہیں، تو حناف کے نزدیک وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تو نماز جنازہ خودکشی کرنے والے کی نہیں پڑھی، لیکن صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس کی تدفین کریں۔ تو حناف کی یہ دلیل بنتی ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کا نماز جنازہ مسلمان ادا کریں گے اور اس کو مسلمانوں کے طریقہ کے اوپر دفن کیا جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی لاعلمی ہے بعض جگہوں پہ، کیونکہ یہ سوال ہوا تھا مجھے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دیں، تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی آپ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے طریقہ پہ اس کو دفن کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ لیکن پہلی بات یاد رکھیے کہ خودکشی کرنے والے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، یہ ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خودکشی سے محفوظ رکھے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی پرابلمز کو انسانوں کے ساتھ ڈسکس کرے، کسی کے ساتھ مشورہ کرے۔ دنیا میں اتنا مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی نفس پہ اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا بوجھ برداشت کرنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اتنا ہی بوجھ اللہ کی طرف سے ہمیں آتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی مایوس ہو کر، ذہنی طور پہ ڈپریس ہو کر، فائنینشلی مجبوریاں، سوشل بائیکاٹ، جتنے مرضی پرابلمز آئیں، لیکن اللہ کے ساتھ ایک سچا تعلق اور سچی محبت ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انداز کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو پھر خودکشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری نسل انسانی کو خودکشی سے محفوظ فرمائے، اور جنہوں نے پہلے خودکشیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے اور دوزخ سے نکال کر ان کو جنت کی طرف لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔